میں نے سنا ہے کہ حفظ قرآن بھلانے سے آخرت میں دابینہ اٹھایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ حفظ قرآن بھلانے سے مراد قرآن کا کچھ حصہ بھلانا ہے یا پورا قرآن پاک؟ یہ وضاحت تو نہیں ملتی ہے، لیکن قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ أَعْمَى، ہم ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ لما حشرتنی اعمی، لما حشرتنی اعمی، کہ اللہ آپ نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ پاک جواب دیں گے کہ تم نے ہمارے کلام کو بھلا دیا تھا۔ اب بھلانے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہے اس میں۔ ابھی جو سوال کیا گیا کہ پورا قرآن پاک بھلا دینا یا پورا قرآن پاک نہیں بھلایا، نہیں بھولا، کچھ بھول گیا کچھ یاد ہے، یا بھلانے سے یہ مراد ہے کہ آدمی نے سنا اللہ کے احکامات کو سنا لیکن عمل نہیں کیا، نظر انداز کیا، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے وضاحت تو نہیں ملتی، لیکن یہ کہ اللہ نے جب یہ نعمت عطا کی ہے حفظ قرآن پاک کی، تو اس نعمت کو باقی رکھنے کی جد و جہد اور کوشش کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی اگر حافظ قرآن بن گیا تو خود تو جنت میں جائے گا، بلند درجہ پائے گا، لیکن اللہ پاک اس کی سفارش پر 10 جہنمیوں کو جنت عطا کریں گے۔ کوئی کام کرنے کے بعد اگر دل میں ریاکاری کا خیال پیدا ہو تو کیا اس عمل پر اجر ملے گا؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے نیت کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے۔ اگر نیت میں ذرا سا بھی ریاکاری، دکھاوا، ایسا کوئی جذبہ ہو، فوراً اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ عمل شروع کر دیا تو دوران عمل بھی اپنی نیت کو دیکھتا رہے، سمجھتا رہے، اگر ایسا کچھ ہو تو اس کو ٹھیک کرے۔ عمل ختم ہو جانے کے بعد پھر اگر اس طرح کا خیال آئے تو اس کو بھی دل سے نکال دینا چاہیے۔ دکھاوا، ریاکاری کسی درجے میں نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، دن میں اس کا تذکرہ کرتے، تہجد پڑھی کوئی دیکھا نہیں تھا، صبح اٹھتے ہیں تو آدمی کسی نہ کسی بہانے سے تذکرہ کرتا، میں جلدی سو گیا تھا، 4 بجے آنکھ کھل گئی تھی، پھر میں اٹھا، جیسے روز تہجد پڑھتا ہوں پھر میں تہجد پڑھا۔ اب ظاہر بات ہے اس بات کے تذکرے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر اس نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی نیت کچھ نہ کچھ تو ہوگی۔ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، تو یہ شہرت ہے کہ آدمی اپنی شہرت چاہتا ہے، لوگ کہیں کہ یہ تہجد گزار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک کے یہاں جب پہنچے گا اور اس پر بجائے اجر و ثواب کے سزا دینے کی بات ہوگی تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تہجد پڑھی تھی۔ تو اللہ پاک کہیں گے من سمع اللہ بہ، جو آدمی اپنی تعریف سننے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے اللہ پاک دنیا میں اس کی تعریف کروا دیتے۔ اب جس بندے کو آپ نے بتایا وہ کہیں بول دے گا کہ فلاں شخص تہجد گزار ہے، اب دونوں برابر ہو گیا، اجر و ثواب سب ختم۔ وہ اپنی شہرت چاہتا تھا، اللہ مشہور کر دیں گے، وہ اپنی تعریف سننا چاہتا تھا، اللہ تعریف کروا دیں گے، بس بات ختم، آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ میں جاب کے لیے بہت پریشان ہوں، دعا کی درخواست ہے، کچھ وظیفہ بتایا، استغفار پڑھیے، انشاءاللہ اللہ کوئی بھلا فیصلہ فرمائیں گے۔ زید کے 5 بھائی ہیں جن کی رہائش الگ الگ ہے۔ زید کے بڑے بھائی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، پہلی بھاتی محلے والوں کی طرف سے ہے، اس کے بعد کیا زید کے بھائیوں کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے؟
کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھاتی خاندان کے باہر کے لوگ دیں یا بھاتی بھائی بہنوں کے علاوہ کوئی دے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بھاتی اصل میں ایک ہمدردی اور خیرخواہی کی بات ہے کہ جن لوگوں کو غم ہے، ظاہر بات ہے وہ غمزدہ ہیں تو انہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں رہے گا، ایسے لوگوں کو کھلانا پلانا بھاتی کہلاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں میت ہوتی ہے تو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان ہو گیا، آدمی کو اس میں بھی صدمہ اور دکھ ہوتا ہے، اس موقع پر بھی اس کو کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں تو بھاتی ایسی ہو گئی ہے کہ 2 پائلی 3 پائلی 4 پائلی 5 پائلی پکتا ہے، یہ درست نہیں۔ اب ظاہر بات ہے جن لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے سبھی کو غم ہو ایسا نہیں ہے، جن کو غم ہوتا ہے وہ بھاتی پک کے آتی تو بھی نہیں کھاتے، ان کو کھلانا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لو، 2-4 لقمہ کھا لو۔ بھاتی ایسے لوگوں کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مرنے والے کا کھانا جس چولہے پر پکتا تھا اس چولہے پر پکے ہوئے کھانے کو کون کون کھاتا تھا، ان کے لیے بھاتی۔ سمجھ رہے ہو؟ جس گھر میں میت ہوئی ہے اس گھر والوں کے لیے بھاتی ہے، مزید اس میں گنجائش صرف اتنی ہے کہ جن کو غم ہے، جیسے بیٹی ہے اس کا نکاح ہو گیا، وہ اپنے گھر ہے، لیکن باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، اب وہ آئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کو غم ہے، ایسے لوگ بھاتی کھائیں گے۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ہو گیا کہ بھاتی 2-5 پائلی پک کے آتی ہے اور گلی میں بلا بلا کے کھلایا جاتا ہے کہ چچا تم بھی آ جاؤ، بھیا تم بھی آ جاؤ، بھائی تے بھی آ جا۔ اگر کوئی اس طرح بلائے تو نہیں کھانا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ غیر مسلم کی ہوٹل پر کھانا پینا نہیں چاہیے، شریعت کی روشنی میں کیا اصول ہے، کھانا چاہیے یا نہ کھانا چاہیے؟ اصول ایک الگ چیز ہے، احتیاط ایک الگ چیز ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں آدمی کو ہمیشہ حلال چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جہاں حلال ملتا ہے ہمیں اطمینان ہے وہاں ہم کھا سکتے ہیں، چاہے وہ ہوٹل غیر مسلم کی ہو۔ اور جس جگہ ہم کو اطمینان نہیں ہے پھر وہ چاہے ہوٹل یا وہ کھانا کسی مسلمان کے یہاں ہی کیوں نہ ہو، نہیں کھانا چاہیے۔ مذہب کا اس میں دخل نہیں ہے، اس میں مذہب کا دخل نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ ہندو کے یہاں نہیں کھانا چاہیے نہیں پینا چاہیے ایسا نہیں۔ اصول یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں گے، حلال پئیں گے، اب وہ حلال ہمیں جہاں سے ملے گا وہاں کھا سکتے پی سکتے، اور جہاں حلال نہیں ہوگا وہاں ہم نہیں کھائیں گے نہیں پئیں گے۔ بہت سارے علماء حفاظ و قراء، کوئی لوم چلا رہا ہے، کوئی میتھا گیری کر رہا ہے، کوئی منیجری کر رہا ہے، ان لوگوں کو کب موقع ملے گا مسجدوں میں امامت کرنے کا؟ مفتی صاحب ان کے بارے میں آپ کچھ کرو۔ تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ پرانے لوگوں کو بولو اب بس کرو، ان کو موقع دو، نئے لوگوں کو۔ اب ظاہر بات ہے عالم حافظ اور قاری بننا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم امامت کریں گے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم تراویح سنائیں گے، یہ ایک ذمہ داری ہے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے۔ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس دین کی حفاظت و صیانت کے لیے علماء کا، حفاظ کا، قراء کا، قاضی کا، مفتی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر مفتی کو دارالافتاء ملے، ہر عالم کو پڑھانے کا موقع ملے، ہر حافظ اور عالم کو امامت کے لیے مسجد ملے، ایسا ضروری نہیں۔ مل جائے اللہ کا بہت بڑا انعام۔
رہی دوسری بات کہ جو لوگ پرانے ہو گئے ہیں انہیں نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے، اس بات سے میں اتفاق رکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تراویح کے لیے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو شامل کیا، ورنہ پہلے اپنے مالیگاؤں میں ایک ہی حافظ پڑھاتا تھا میں، اور وہی جو پرانا ہے وہی پڑھاتا تھا۔ وہ ایسا سمجھتا تھا کہ میرا حق ہے، میں ہی پڑھاؤں گا۔ لیکن یہ ہوا کہ بھائی 1 سے 2، 2 سے 3 لوگوں کو موقع دو۔ تو میں نے موقع دیا، اور میں ریٹائرمنٹ بھی لینا چاہتا، لیکن میرے مصلی لوگ ریٹائرمنٹ دے نہیں رہے۔ ذمہ دار لوگ بھی کہتے ہیں کہ چاہے 2 ہی رکعت پڑھاؤ مگر پڑھاؤ۔ بارات میں پٹاخہ پھوڑنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ یہ روپیے پیسے کو آگ لگانے کے مترادف ہے، حاصل کچھ نہیں، صرف ایک آواز پیدا ہوتی ہے بس، ملتا کیا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے جو کہ بہت سریلی آواز رہتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بچے ڈر جاتے، عورتیں ڈر جاتی، جانور بدک کے بھاگنے لگ جاتے۔ ناخن کاٹ کر کہاں پھینکنا چاہیے؟ ناخن اور بال جو اپنے جسم کا ایک حصہ ہے، جب اسے کاٹا جائے تو اس کو دفن کرنا چاہیے، اس کو جمع کرو اور قبرستان میں کسی پھٹی قبر میں لے جا کے ڈال دو۔ بچے پٹاخہ لا کر پھوڑتے ہیں تو ماں باپ منع نہیں کرتے، تو کیا ماں باپ گنہگار ہوں گے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ اگر بچے یہ حرکت کرتے ہیں تو ماں باپ کو منع کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ نے معلومات ہونے کے باوجود منع نہیں کیا تو پوچھ ہوگی کل قیامت کے دن۔ بغل کا بال نوچنا سنت ہے، یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی اگر بغل کا بال کاٹا جائے تو گنہگار ہوگا؟ گنہگار نہیں ہوگا۔ بال نوچنے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ کاٹ سکتے۔ میرا قد بہت چھوٹا ہے، میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، قد بڑھے اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کبیر، الکبیر، اور اسی طرح المتعالی، اس کو پڑھنا چاہیے، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا متعالی یا متعالی پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ قد بڑھے۔ میرے چہرے پر بہت بال ہے اور کم عمری ہے، کوئی وظیفہ بتائے جس کی وجہ سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہو جائیں۔ چہرے پر بال تو بہرحال داڑھی کا ہوتا ہے، اور اگر زائد بال ہے تو مردوں کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ میں نے مشت زنی کی ہے، میں شادی اور لڑکی کے قابل ہو جاؤں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ علاج کرواؤ۔ اگر کوئی پرائی لڑکی کو بوسہ لے تو کیا زنا کہلائے گا؟ یہ بھی زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے پرائی عورت کو، زبان کا زنا پرائی عورت سے بات کرنا ہے شہوت کے ساتھ بلا ضرورت، کان کا زنا شہوت کے ساتھ پرائی عورت کی بات سننا ہے، ہاتھ کا زنا اس کو چھونا ہے، ہونٹوں کا زنا اس کو بوسہ دینا ہے، پیروں کا زنا اس کی طرف چل کے جانا ہے، اور جو زنا ہے وہ تو زنا ہے ہی۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، تو اگر کوئی شخص سے زنا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو وہ پاک مانا جائے گا یا ناپاک؟ پاک مانا جائے گا۔ اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو پاک مانا جائے گا۔ میرا ایک دوست موبائل پر ڈیجیٹل انسانی ڈیزائن ٹی شرٹ پر بناتا ہے، اور کوئی گاہک اسے موبائل سے خریدتا ہے تو کمپنی اسے ڈیزائن چھاپ کر دیتی ہے، تو کیا اس جیسی ڈیزائن بنا سکتے ہیں؟ اسپائڈر مین کی ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ ایسی کسی تصویر کا بنانا جو جاندار ہو جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ زمین پر گرے ہوئے پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنے سے
قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گری پڑی چیز اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آدمی اٹھا لیا تب اس کی ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ کہ اس کے مالک کو تلاش کرے اور تلاش کر کے اس تک پہنچائے، تلاش کر کے اس تک پہنچائے۔ تو کیوں یہ ذمہ داری لینے کا؟ لیکن اگر آدمی اٹھا لیا اب ذمہ دار ہو گیا، تب اسے چاہیے کہ اخبار میں اعلان دے یا بورڈ پر لکھے یا اعلان کرنے والوں سے اعلان کروائے کہ بھائی مجھے پیسہ ملا ہے، روپیہ ملا ہے فلاں مقام پر، جس کسی بھائی کا ہو وہ نشانی بتا کر کے علامت تعداد بتا کر لے جائے، اور پھر وہ چیز جو ملی ہے وہ کتنی قیمتی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ ظاہر بات ہے اگر 10 پیسہ ہے تو کوئی اس کو، جس کا گر گیا ہے وہ بھی ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ چھوٹی رقم ہوتی ہے آدمی ڈھونڈنے نہیں نکلتا، لیکن بڑی رقم ہو، زیور ہو، قیمتی سامان ہو تو لوگ تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسا سامان جتنے دنوں تک تلاش کیا جا سکتا ہے اتنے دنوں تک اسے سنبھال کر رکھنا اپنی ذمہ داری ہے، اور اعلان کروانا اپنی ذمہ داری ہے۔ جب اتنا زمانہ گزر گیا تو اب اس کے بعد یہ اٹھانے والا دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا ہے، غریب ہے یا امیر ہے۔ اگر وہ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، مستحق صدقہ ہے، تو وہ یہ رقم خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہ مستحق صدقہ و زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر یہ رقم کسی مستحق اور کسی غریب کو صدقے کی نیت سے دینا ضروری ہے۔ کسی سے مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ کو سینے سے لگانا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو ضروری سمجھتا ہو تو یہ ایک نئی بات ہے، دین میں نئی ایجاد ہے، اور اگر کوئی ضروری نہیں سمجھتا تو لگا بھی سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے شہر میں مسلکی تنازع چل رہا تھا۔ مفتی صاحب آپ نے اور شہر کے سنجیدہ افراد نے مناظرہ کرنے کو منع کیا، اور شہر کے لوگ مناظرہ نہ کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، لیکن آپ نے امین القادری صاحب کے بیان کی مخالفت اور مذمت کیوں نہیں کی؟ یہ آدمی کی اپنی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی معاملہ بڑھائے۔ میں معاملہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس کے عواقب، اس کے نتائج سے عام لوگ واقف نہیں ہیں۔ بڑی مشکل سے آج ہندوستان میں مسلکی تنازع نرم ہو گیا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے تعلقات، سلام دعا سب کچھ رکھنے لگے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے یہاں رشتہ داری بھی ہونے لگی ہے۔ ماضی میں ایسا تھا کہ اس میں شدت تھی اور لوگ رشتہ ناتا بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات اس کی وجہ سے گھر بگڑ جاتا تھا۔ اگر یہ شدت پیدا کی جاتی تو ظاہر بات ہے اس کا جو نتیجہ ہوتا، نہ جانے کتنی بچیوں کے گھر اجڑ جاتے، چکلس لینے والوں کو چکلس مل جاتی، لیکن جن کو بھگتنا پڑتا ان کا کیا ہوتا؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ امین القادری کو میں بھی برا بھلا بولوں تو ظاہر بات ہے معاملہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا، اور کچھ لوگ چاہتے تھے معاملہ بڑھانا، اور پلاننگ کے ساتھ یہ کیا جا رہا تھا۔ اس لیے سنجیدہ علماء اور ذمہ داروں کا تقاضا یہ تھا، بہت سارے لوگوں کے فون آئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کو ہوا نہیں ملنی چاہیے، تو میں نے اپنے بس بھر کوشش کی، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس مصیبت سے اللہ نے ہم لوگوں کو بچا لیا۔ حضور کی اونٹنی کا نام عذبہ تھا۔ عذبہ کے کیا معنی؟ عذبہ کے معنی مضبوطی کے آتے، عذبہ طاقتور، مضبوط۔ حضور کی یہ اونٹنی بہت طاقتور تھی، اس لیے حضور نے اس کا نام عذبہ رکھا تھا۔ اپنی بچی کا نام رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ قرآن سے ہمیں معلوم ہوا
ہے کہ بچے کے اندر 3 یا 4 مہینے بعد جان ڈالی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر لوگ پہلے یا دوسرے مہینے میں سونوگرافی نکلواتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بچے کے اندر جان نہیں ہے اور اس کو سوئی لگا کر گرا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ بلا ضرورت شدیدہ اگر عورت کی جان کو اندیشہ نہ ہو اور حمل رہ جائے تو گرانا جائز نہیں ہے، چاہے 1 مہینہ ہو چاہے 1 دن ہو۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جان پڑے اس کے بعد۔ اس لیے ڈاکٹروں کی یہ بات میڈیکلی اعتبار سے جو ان کے نزدیک ہوگی، شرعی اعتبار سے بچے میں جان رہے نہ رہے حمل گرانا جائز نہیں۔ اگر ماں کی جان کو اندیشہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ نہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تفصیلی جواب دے۔ تابوت سکینہ کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا تو یہ جو تابوت تھا اللہ پاک نے جنت سے وہ بھی اتارا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا اور پھر انبیاء کرام کو منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا اور پھر تابوت سکینہ گم ہو گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے حضرات کو اکثر دیکھا گیا کہ امام صاحب سے پہلے ہی رکوع سجدہ کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ آدمی کرسی پہ بیٹھے یا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، امام سے پہلے رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، ورنہ یہ تو امام سے بھی آگے بڑھنا ہو گیا۔ اور ایسی صورت میں اگر امام سے پہلے کوئی رکوع میں چلا گیا یا امام سے پہلے کوئی سجدے میں چلا گیا اور امام بعد میں سجدے میں آیا اور دونوں کا سجدے میں اگر ایک ساتھ رہنا مطابقت نہیں ہوئی تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ شخص پہلے چلا گیا بعد میں امام آیا لیکن دونوں نے رکوع کا زمانہ پا لیا، ایک ساتھ دونوں کا رکوع ہو گیا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس آدمی کے لیے وعید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے ڈر نہیں لگتا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ زید کی شادی کو 9 سال ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اب اولاد نہیں ہوگی، اب IVF کرنا پڑے گا، یہی ایک صورت ہے۔ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تھے یہ سال، تو وہاں پر عمرہ کرتے وقت صفا مروہ کی سعی کرتے وقت غلطی ہو گئی تھی۔ صفا کی طرف سے شروع کرنا تھا تو مروہ کی طرف سے شروع کر دیے تھے۔ پہلا عمرہ کرتے وقت یہ ہوا تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ چکر 7 ہوئے تھے یا نہیں؟ اگر 6 چکر ہوا ہے تو 1 چکر کا صدقہ دینا پڑے گا، اور اگر آپ نے 8 چکر کر لیا تھا یعنی مروہ سے صفا آئے پھر یہ چکر آپ نے نہیں مانا، صفا سے پھر آپ نے شروع کیا اور 7 چکر کیے تو کوئی بات نہیں۔ میری بیوی نے خواب دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور اچانک اس کے مصلے پر کوئی چیز گری جس کی وجہ سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، جگمگانے لگا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے، انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ میرا ایک دوست ہے جو شادی شدہ ہے اور اس نے ایک شادی شدہ خاتون سے ناجائز رشتہ بنایا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کی بیوی سے نکاح قائم رہے گا؟ نکاح قائم رہے گا اپنی بیوی سے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، آدمی کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ میری بڑی بہن بڑی تکلیف میں ہے، اس کا شوہر شکی مزاج ہے، کسی کے بتانے پر ایسا معلوم ہوا کہ انہیں سفلی علم میں کھلایا گیا ہے۔ میں ایسا سنا ہوں کہ سفلی علم کا علاج سفلی سے ہی ہوتا ہے، اس معاملے میں آپ کوئی حل بتائیں۔ یہ غلط بات ہے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی ہے کہ سفلی کا علاج سفلی سے ہی ہوگا۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے کسی کے کلام میں طاقت نہیں۔
اس لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل اور دیگر آیتیں ہیں، اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ اور شک کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں۔ اور عام طور پر شک وہ مرد لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے پیٹ بھر کھانا کھا لیا ہے، پھر اگر آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دے گا تو آپ کھائیں گے؟ آپ اپنی بیوی کی ضرورت پوری کر دو، وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گی، اور آپ اگر اپنی بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر پاتے تو آپ تو شک کرو گے نا۔ وہ بیچاری کسی کی طرف چاہے نہ دیکھے، لیکن تم اگر شک کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں نامردی ہے۔ اس لیے جو مردانہ اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کو اپنی بیوی پر شک ہوتا ہے۔